سور ہے اس کا کہ ساری چیزیں وہ اپنے داماد کو ہی دے رہا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ عرب میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے لوگ, کہ کوئی داماد ہی نہ آئے, کوئی مانگنے والا ہی نہ آئے. بچیوں کا دفن جو ہوتا تھا وہ ایک بری رواج یہی خوف کی وجہ سے تھی. آج بھی بہت سارے ایسے جاہل علاقے ہیں جہاں اگر معلوم ہو جائے پیٹ میں بچی ہے گرا دیتے حمل. بیٹی پیدا کرنے کو وہ مایوب سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان بھکاریوں کی وجہ سے جو جہیز مانگتے ہیں, اور ان خرافات کی وجہ سے جو بیٹی کے باپ پر چڑھا دیتے ہیں. ارے بچہ بھی ہو رہا ہے تو اسی کے گھر پر خرچہ, اس کا 1.25 مہینہ ہو رہا ہے تو اس پر ہی خرچہ. ہم نے اپنے ساؤتھ میں دیکھا ہے, کچھ علاقوں میں, آندھرا سائیڈ میں, اگر پہلا بیٹا ہو گیا تو داماد کو سونے کی انگوٹھی دینا پڑتا ہے. سسر جو ہے, ساس سسر یا سسرال کی طرف سے داماد کو انگوٹھی دینا پڑتا ہے. کیوں میاں؟ تیر مار لیا نا, ایک بیٹا پیدا ہو گیا. تیرا کیا کمال ہے اس میں؟ یہ اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ اگر چاہے تو 50 سال بھی گزر جائیں, ایک چونٹی بھی تجھے نہیں پیدا ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے, اور اللہ کی عطا سے اگر بیٹا ہوا تو اس پر بھی سسر سے سونے کی انگوٹھی مانگ رہا ہے. یہ عجب طریقے کی بھیک ہے. ان روایات کو ختم کریں. پاکیزہ نکاح وہ ہے جو رسول اللہ کی رضا کے مطابق ہو. آؤ میں تمہیں ایک نکاح وہ بھی بتا دوں. اللہ اکبر. سنو گے آپ؟ سنیں گے آپ؟ اور ظاہر سی بات ہے دل تھام کر کے سننا ہو. اس میں نوجوان زیادہ ہوں گے, سن کر کے کانوں سے اڑا مت دینا, عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہو. اور اللہ کی بارگاہ میں عزم کرنا کہ مولا تیری توفیق ہوئی تو میں بھی اپنی زندگی میں اس طرح عمل کروں گا. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کالا ہوں. حضرت عبداللہ اسود, ان کو اسود کہتے تھے مدینے میں, کالے تھے, بہت کالے تھے, کوئی بیٹی دینے والا نہیں تھا, غریب بھی تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تیرا نکاح میں کرواتا ہوں. ایک انصار صحابی تھے عمرو بن وہب ثقفی, ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی, سب سے خوبصورت لڑکی. اور حضور نے اپنے اس صحابی کو اس گھر بھیج دیا, جا عمرو بن وہب کے گھر جا, کہ ان کی بیٹی تیرے نکاح میں دینے کے لیے میں نے کہا ہے, یہ بات کہہ دے. یہ حضرت عبداللہ گئے کس کے گھر؟ عمرو بن وہب کے گھر گئے. شوہر بیوی باہر بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے, وہ بھی صحابی ہیں. اور یہ عبداللہ اسود آئے, کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. وہ کھڑے ہو گئے, کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضور نے فرمایا آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. اب وہ صحابی اوپر سے نیچے دیکھنے لگ گئے, نہایت کالا نوجوان ہے, میری بیٹی مدینے کی سب سے حسین. اس صحابی نے اوپر سے نیچے دیکھا, پوچھا کیا کرتے ہو, باتیں کی. اس کے بعد پھر یہ کہا کہ آپ واپس جائیں, میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر میں خود ہی جواب دے دوں گا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں واپس پلٹا, میرے لیے تعجب کی بات نہیں, روز ریجیکٹ ہوتا تھا, کہیں پر بھی جاؤ تو لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے. میرے لیے تعجب کی بات نہیں, میں واپس جا رہا تھا مسجد نبوی, وہ چلے آئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس گھر میں جو نوجوان بیٹی تھی وہ گھر کے اندر سے ہی سن رہی تھی. وہ باہر آئی, پوچھا ابا جان کون آیا تھا؟ والد نے کہا بیٹی عبداللہ نام کا ایک نوجوان آیا تو نہایت کالا ہے. کہا کیا کہنے آیا تھا؟ کہا تیرا رشتہ مانگنے آیا تھا. کس نے بھیجا؟ کہا حضور نے. آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے سوچا کہ تجھ سے پہلے رضا معلوم کر لوں, تیرا جوڑ ہوتا ہے یا نہیں, میل کھاتا ہے یا نہیں, دونوں کی میچ ہوتی ہے, میچنگ ہوتی ہے کہ نہیں. ان کی بیٹی اسی وقت کہتی ہے بابا جان آپ کو پتا ہے آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے, ابا جان آپ کو پتا ہے آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے, آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا, بھیجنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا. کون بھیجا تھا اس نوجوان کو آپ نے یہ نہیں دیکھا. اس خاتون نے کہا ابا جان اگر اس سے بھی زیادہ کوئی کالا حضور بھیجتے تو میں ضرور اس سے نکاح کرتی.
اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تو اپنی ساری مرضیاں حضور کے قدموں پر قربان۔ بیٹی کا یہ جواب سن کر کے باپ کو احساس ہوا، کہا کہ میں جلد سے جلد جاتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی۔ حضور کے بھیجے ہوئے غلام کو میں نے واپس بھیج دیا۔ وہ دوڑے دوڑے مسجد نبوی آ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے، اور یہ عبداللہ اسود سنا رہے تھے ابھی کہ حضور وہاں گیا تھا، انہوں نے واپس کر دیا ہے۔ یہ ابھی سنا رہے تھے، پیچھے ہی وہ لڑکی کے باپ بھی دوڑتے دوڑتے آئے، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے تاخیر ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنی بیٹی کو پوچھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہا تھا، مجھے ریجیکٹ کرنا یا واپس کرنا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور اسی مسجد میں ان کا نکاح ہوا۔ لیکن سنیے، حضرت عبداللہ کو حضور نے خود اپنی طرف سے پیسے دیے، کہا جا شادی کا سامان خرید لا، آج تیرا نکاح ہے، اپنی دلہن کو لے جائے گا، فلاں گھر میں رکھے گا، کچھ خرید کر کے آ سامان، ہانڈی پتیلیاں تو ضرورت پڑتی ہے نا، گھر گرہستی کے لیے سامان۔ حضور نے اپنی جانب سے انہیں پیسے دیے کہ جا سامان خرید لا۔ عبداللہ گئے بازار میں سامان خرید رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اچانک مشرکین مکہ مدینے پر حملہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اچانک اعلان ہوا مدینے کی گلیوں میں، اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے نکل پڑے ہیں جہاد کے لیے، اس لیے کہ دشمنوں نے مدینے پر حملہ کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ عبداللہ جو اپنے شادی کے سامان خرید رہے تھے، جنگ کے سامان خریدنے لگ گئے۔ جنگ کے سامان، ان کو جو جو ضرورت تھی، تلوار، نیزہ، بھالا، ہتھیار، وہ خریدنے لگ گئے، گھوڑا بھی خرید لیا۔ اتنے پیسے ان کے پاس تھے جو حضور نے دیے تھے، یہاں تک کہ زندگی میں کبھی انہوں نے وہ لوہے کی زرہ نہیں پہنی تھی، ٹوپی نہیں پہنی تھی، وہ بھی خرید لیا۔ پورے پیسے خرچہ کر دیے، ایک روپیہ بھی بچایا نہیں۔ شادی کا سامان خریدنے گئے تھے، لیکن حضور کا اعلان کیا ہوا، سب کچھ جنگ کا سامان خرید لیا۔ پھر وقت آیا کہ ساری چیزیں لباس ملبوس میں ہو کر وہ میدان جنگ میں آ گئے اور لڑتے رہے، اتنا لڑتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنے صحابہ سے پوچھا، اس کو جانتے ہو یہ نیا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے دیکھا غور سے اور کہا کہ کوئی نیا آدمی لگتا ہے، مدینے کا تو نہیں ہے، کیونکہ آج تک صحابہ نے ان کو کبھی اتنا پہنا ہوا نہیں دیکھا، کبھی گھوڑے پہ بیٹھا نہیں دیکھا، کبھی تلوار ان کے پاس تھی نہیں، اتنی غربت تھی۔ آج تلوار بھی لہرا رہے ہیں، ڈھال بھی ہاتھ میں ہے، ایسا کون بہادر آیا ہے؟ حضور پاک نے مسکرا کر کے اپنے صحابہ سے کہا، وہ میرا عبداللہ ہے، میں اس کی کہنیوں کے کالے پن سے پہچان رہا ہوں کہ وہ عبداللہ ہے۔ میں نے آج اسے شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے، لیکن اس نے پورے جنگ کے سامان خرید لیے اور آ گیا ہے۔ عین دوپہر کے وقت زخموں کو اتنے ان کے اوپر آئے، زخموں کو کھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، اسی میدان میں شہید ہو گئے۔ میرے عزیزوں، ان کا جسم پاک میدان میں رہا۔ شام کے وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود چل کر کے آئے، اور جب سب لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا، حضور عبداللہ کی لاش بیٹھ گئے اور اپنی گودیوں کو بچھا کر عبداللہ کے سر سے وہ زرہ ہٹائی، ٹوپی ہٹائی، اور ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھ لیا، اور ان کے چہرے پر، ان کی داڑھی پر جو کچھ بھی